نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بھی خوابوں کی تعبیر ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بڑے اہم خواب اور ان کی بہت ہی خوبصورت تعبیریں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میرے دوستوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے دوستو، اگر کوئی بھی آپ کا خواب ہو، آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو، یا کوئی بھی آپ کا دینی سوال ہو، آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہو، تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے میرے دوستو آپ اپنا سوال ہمارے ساتھ شیئر کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو میرے دوستوں، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے کوئی آدمی سرہانہ لے کر کسی دوسرے گھر کے اندر گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس کی بیوی یا اس کی لونڈی کو اغوا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ وہ اغوا کرے گا، اس کی بیوی یا اس کی لونڈی کو اغوا کرے گا، وہ ہر وقت اس کھوج میں ہے، اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اس کی بیوی یا اس کی لونڈی کو اغوا کیا جائے۔ اور میرے دوستو، اگر کوئی شخص خواب کے اندر پتھر کی سیڑھی پر چلتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے یا چونے کی سیڑھی پر چلتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ اس کو بزرگی عطا فرمائیں گے، اس کو عزت حاصل ہوگی اور اس کو قدر و منزلت انشاءاللہ اس کو ملے گی۔ اور میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر وہ واپس نہیں آیا، آسمان پر گیا ہے واپس نہیں آیا، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پھر وہ واپس آیا ہے، آسمان پر گیا ہے اور آسمان سے واپس آ گیا ہے، تو پھر اس کی تعبیر میں دوستو حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا، لیکن پھر اللہ پاک اس کو صحت تندرستی عطا فرمائیں گے، اس کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر باغ کا دیکھنا یہ مالدار اور صاحب جمال پر اس کی دلیل ہے۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر خود کو گرمی کے اندر، موسم بہار کے اندر، وہ باغ کے اندر خود کو چلتے پھرتے وہ خوش و خرم دیکھتا ہے اور اس باغ کے اندر رنگ رنگ کے قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں اور سبزہ کھل رہا ہے اور اس باغ کے اندر پانی جاری ہے اور اس باغ کے اندر چل پھر رہا ہے یا اس باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو شہادت کی موت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دو جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کسی بستی یا کسی شہر میں آتے ہوئے خواب کے اندر دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بستی یا وہ شہر جہاں حضور تشریف لائے خواب کے اندر، اس جگہ میں انشاءاللہ نعمتیں فراخ ہو جائیں گی، بہت زیادہ نعمتیں ہو جائیں گی اور وہاں کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تسلی خاطر حاصل ہوگی۔ اور میرے دوستو، پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو غمناک دیکھتا ہے اور اس نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ موت ہوگی اور ظالم ہلاک ہو جائیں گے۔ اور میں دوستو، پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی مرد کا پستان چوس رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا، یہ آدمی بیمار ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ اگر اس خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے تو پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر فرماتا ہے کہ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ اور میرے دوستو، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا دل درد کر رہا ہے، دل کا درد خواب کے اندر دیکھنا، تو پھر اس کی دلیل کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ انشاءاللہ اس خواب دیکھنے والے کا مال بڑھ جائے گا۔ اور میرے دوستو، حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو پھر اس کی تعبیر حضرت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا، یہ صاحب خواب جو ہے، یہ دین اور دنیا دونوں کے لیے یہ آدمی حریص ہے۔ اور اگر میرے دوستو، حضرت فرماتا ہے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دل سے خون نکل رہا ہے، دل سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا، تو پھر اس کی تعبیر حضرت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔
और मेरे दोस्तों फिर हज़रत फरमाता है कि कोई शख्स अगर ख्वाब में देखे कि इसके दिल से सफरा निकल रहा है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला बीमार होगा। और मेरे दोस्तों फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके दिल पर कोई खस्तगी है या इसके दिल पर कोई ज़ख्म है, तो फिर इसकी ताबीर में दोस्तों हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि ये आदमी ख्वाब देखने वाला इंशाल्लाह बेगम हो जाएगा। और मेरे दोस्तों फिर हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स अगर ख्वाब के अंदर देखता है कि इसके दिल से मोती निकल रहे हैं और वो मोती मुंह के जरिए से नीचे गिर रहे हैं जमीन पर, तो फिर इसकी ताबीर हज़रत ये इरशाद फरमाते हैं कि आदमी ख्वाब देखने वाला काफिर हो जाएगा। और फिर आगे फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स देखे कि ये गिरे हुए मोतियों को मुंह के जरिए से उठा रहा है, गिरे हुए मोतियों को उठा रहा है, मुंह के जरिए से निकल रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये इरशाद फरमाता है कि आदमी ख्वाब देखने वाला मुसलमान हो जाएगा। और मेरे दोस्तों हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर बटेर का देखना ये भी रोजी मिलने की अलामत है, माल हासिल होने की तरफ ये इशारा है कि अल्लाह पाक इसको रोजी अता फरमाएंगे, इसको माल हासिल होगा। तो मेरे दोस्तों ये तो कुछ ख्वाब। उम्मीद है मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी खूबसूरत वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।